فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. قابل صد احترام حاضرین و سامعین کرام، چہلم شریف کی نہایت ہی بابرکت محفل ہے جو ایصال ثواب کے لیے منعقد کی گئی ہے. میرے انتہائی مہربان اور کرم فرما جناب حاجی گلزار احمد صاحب، جناب امتیاز احمد صاحب اور جناب افتخار احمد صاحب کی والدہ مرحومہ اس دار فانی سے انتقال کر کے دار البقاء کی طرف روانہ ہو گئیں. ان کے انتقال اور ان کے وصال کے بعد ان کے ایصال ثواب کے لیے ان کی بلندی درجات اور مغفرت کی متواتر اور مسلسل دعائیں بھی کی جا رہی ہیں، ایصال ثواب بھی کیا جا رہا ہے. آج کی مبارک محفل اسی مبارک سلسلے میں ختم چہلم شریف کے عنوان سے منعقد ہے. یہ دنیا اور دنیا کی ہر چیز فانی ہے، دائمی اور ابدی آخرت کا جہان ہے. اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ ہر ذی روح نے، ہر جان نے موت چکھنی ہے. کل نفس ذائقۃ الموت. موت کا ذائقہ ہر جان نے، ہر ذی روح نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے. موت کی وادی میں سے گزر کر آدمی ایک ایسے جہان کی طرف رخصت ہو جاتا ہے جسے عالم آخرت کہتے ہیں، جسے دار آخرت کہتے ہیں. اور موت کا ایک وقت اللہ تبارک و تعالی نے متعین فرمایا ہے، مقرر فرمایا ہے. وہ وقت جو اللہ تعالیٰ نے ہر شخص کے دنیا سے جانے کا مقرر کیا ہے اسے وقت اجل کہتے ہیں. اور قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اذا جاء اجلہم لا یستاخرون ساعۃ ولا یستقدمون. اجل یعنی وہ وقت جب انسان نے اس دنیا کو چھوڑنا ہے اور آخرت کی طرف روانہ ہونا ہے. جب وہ وقت مقررہ آ جاتا ہے تو قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ ایک لمحہ کی بھی نہ تقدیم کی جاتی ہے نہ تاخیر کی جاتی ہے.
وہ وقت جو موت کا ہم سب کا ایک وقت مقرر ہے، جب ہماری روح اس قفس انصری سے پرواز کرے گی اور روح جو ہے وہ رخصت ہو جائے گی، وہ وقت جو ہر کسی کا اللہ نے مقرر کیا ہوا ہے، جب وہ آتا ہے تو پھر ایک لمحہ بھی موت پہلے نہیں آ سکتی اور ایک لمحہ بھی موت بعد میں نہیں آ سکتی۔ وہ وقت جو اللہ نے مقرر کیا ہے، اسی مقررہ وقت پر آدمی دار فانی سے دار بقا کی طرف رخصت ہو جاتا ہے۔ اور پھر قرآن مجید کا مطالعہ کیا جائے، قرآن مجید کو پڑھا جائے، تو یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ جس جگہ پر انسان پر موت وارد ہوتی ہے، جہاں انسان کو ذائقہ موت چکھایا جاتا ہے، وہ جگہ بھی اللہ تبارک و تعالی نے مقرر فرمائی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، تم میں سے کوئی شخص نہیں جانتا کہ زمین کے کس حصے پر اسے موت آئے گی۔ تو جہاں موت آتی ہے، ذائقہ موت چکھایا جاتا ہے، موت وارد کی کا کون ہے؟ ما دینوں کا۔ دوسرا سوال کرتے ہیں تیرا دین کیا ہے؟ اور تیسرا سوال کرتے ہیں ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل۔ ہر قبر والے کو پیارے نبی کریم علیہ السلام کا دیدار کرایا جاتا ہے۔ حضور کی زیارت، نبی پاک کا دیدار قبر میں ہوتا ہے، اور فرشتے کہتے ہیں نم کا نومت العروس، ایسے سو جا جیسے دلہن سوتی ہے۔ اور دلہن کا سونا کیا ہے؟ محدثین کرام نے فرمایا کہ دلہن جب شادی کی پہلی رات اپنے گھر پہنچتی ہے تو اس کو کسی قسم کی فکر نہیں ہوتی، دلہن کو کسی قسم کی فکر، ساری فکریں تو گھر والوں کو ہوتی ہیں، اسے کوئی فکر نہیں۔ اسے یہ کہا جاتا ہے کہ تو ایسے سو جا، تو اسے کوئی اندیشہ نہیں ہے، اور کب تک سونا ہے؟ قیامت آنے تک اپنی قبر میں اب تو آرام کر، قیامت آنے تک اپنی قبر میں ایسے سو جا جیسے دلہن سوتی ہے، بے فکر ہو کے سو جا، تجھے کوئی اندیشہ نہیں، کوئی فکر نہیں۔ جنت میں سے اس کے لیے بستر آتا ہے، جنت میں اس کا بستر بچھا دیا جاتا ہے، اور حدیث شریف میں پھر اس کی قبر کو جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ بنا دیا جاتا ہے۔ اور دلہن جب کمرے میں لیٹتی ہے، محدثین نے فرمایا جو بھی اندر جائے گا دیکھے گا کہ اس کی آنکھیں بند ہیں، دلہن کی آنکھیں بند ہیں، لیکن وہ جاگ رہی ہوتی ہے، دیکھنے والا کہتا ہے کہ سو رہا ہے، سو رہی ہے، وہ جاگ رہی ہے اپنے محبوب کے انتظار میں، وہ شوہر جس سے اس کا نکاح ہوا ہے اس کے انتظار میں وہ جاگ رہی ہوتی ہے، آنکھیں بند ہوتی ہیں اور حقیقت میں وہ جاگ رہی ہوتی ہے۔ قبر کی زندگی ایسی زندگی ہے کہ دیکھنے والا کہتا ہے کہ اس کی آنکھیں بند ہیں، لیکن رب ذوالجلال انہیں ایسی زندگی عطا کرتا ہے جو حیات برزخی کہلاتی ہے۔ قبر کی حیات اور قبر کی زندگی اس دنیا کی زندگی سے مختلف ہے، اس زندگی کا نظام اللہ نے اور بنایا ہے۔ دنیا کی زندگی کی کیفیت اور ہے اور قبر کی زندگی کی کیفیت اور ہے۔ جیسے بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے اور ڈاکٹر صاحب کو جب آپ چیک اپ کرانے جاتے ہیں تو لیڈی ڈاکٹر چیک کرے، ڈاکٹر چیک کرے، وہ آپ کو بتا دیتے ہیں کہ ماشاءاللہ 5واں مہینہ جا رہا ہے، 7واں مہینہ جا رہا ہے، بیٹا بالکل ٹھیک ہے۔
اگر کچھ معاملہ ہو تو ڈاکٹر صاحب بتاتے ہیں کہ بچہ جو ہے وہ سانس صحیح نہیں لے رہا، بچے کی گروتھ نہیں ہو رہی۔ ماں کے پیٹ میں جب بچہ ہوتا ہے وہاں بھی زندہ ہوتا ہے، کیونکہ ڈاکٹر صاحب بتاتے ہیں کہ بچے کی دھڑکن بھی ٹھیک ہے، نبض بھی ٹھیک ہے۔ ماں کے پیٹ میں بچہ زندہ ہوتا ہے۔ اگر خدا نخواستہ ماں کے پیٹ میں بچہ مر جائے، اس کی موت واقعہ ہو جائے، تو ڈاکٹر صاحب بتاتے ہیں کہ بچہ جو ہے وہ اس کی تو موت واقعہ ہو گئی، ماں کو بھی خطرہ ہے زندگی کو۔ لہذا اصولی طور پر یہ ذہن میں رکھیں، ماں کے پیٹ میں بچہ جب تھا تو زندگی کا نظام اور تھا، اور جب وہ پیدا ہوا تو اس کی زندگی کا نظام اور ہو گیا، اور جب انسان موت کی وادی میں سے گزر کر قبر میں جاتا ہے تو قبر کی زندگی کا نظام اور بنا دیا جاتا ہے۔ کسی بھی ڈاکٹر صاحب سے آپ پوچھ لیں، بچہ پیدا ہوتا ہے تو دائیاں پرانے زمانے میں کہتی تھیں کہ اس کا ناڑو کاٹنا ہے، ناف کاٹنی ہے۔ یہ ہماری ناف جو ہے، یہاں پائپ کے ذریعے ایک نالی ہوتی ہے، اس کے ذریعے سے ماں کا خون بچے کی غذا بنتا ہے۔ بچہ جب ماں کے پیٹ میں ہے تو وہاں بھی وہ غذا لے رہا ہے، اس کی غذا کا نظام اللہ نے اور بنایا، اور اس ناف کے ذریعے بچہ ماں کے پیٹ میں خوراک بھی لے رہا ہے، غذا بھی لے رہا ہے، سانس بھی لے رہا ہے ماں کے پیٹ میں، اس کے دل کی دھڑکن بھی، حرکت بھی چل رہی ہے، نظام اور ہے۔ جب دنیا میں آیا تو غذا کا نظام بھی بدل گیا، سانس لینے کا نظام بھی بدل گیا۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماں کی چھاتی میں بچے کی غذا کا انتظام کیا، ماں کی چھاتی میں بچے کی غذا کا انتظام کیا، اور وہ پرورش پاتا رہا۔ جب آدمی دنیا میں مقررہ وقت گزار کر موت کی وادی میں سے گزرتا ہے تو پھر قبر میں جب جاتا ہے تو اس کا نظام اور ہو جاتا ہے۔ لہذا معلوم یہ ہوا، ایک دنیا کی زندگی ہے، ایک آخرت کی زندگی ہے، یہ دو زندگیاں ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے سورہ بقرہ کے اندر دو زندگیوں کا ذکر کیا ہے اور دو موتوں کا ذکر کیا ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت کریمہ بڑے غور سے سنیں تاکہ یہ پورا مضمون آج کے بیان میں ہم سمجھ لیں۔ رب ذوالجلال نے قرآن مجید میں فرمایا، کیف تکفرون باللہ کنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون۔ کنتم امواتا، اللہ قرآن میں فرماتا ہے تم مردہ تھے، بے جان تھے، فاحیاکم، اس نے تمہیں زندگی بخشی، اس نے تمہیں زندہ کیا، ثم یمیتکم، پھر وہ تمہیں موت دے گا، تمہارے اوپر موت طاری کرے گا، ثم یحییکم، پھر تمہیں زندہ کرے گا، ثم الیہ ترجعون، پھر تم اللہ کی بارگاہ میں لوٹائے جاؤ گے۔ ماں کے پیٹ میں بچہ بے جان ہوتا ہے نا، جب وہ قطرہ آب سے متشکل ہوتا ہے، اس کے جسم کی تشکیل ماں کے پیٹ میں مکمل ہوتی ہے، پھر اس کی زندگی کا نظام ماں کے پیٹ میں شروع ہو جاتا ہے، غذا کا نظام شروع ہو جاتا ہے۔ فرمایا کنتم امواتا، تم بے جان تھے، اللہ نے تمہارے اندر جان ڈالی، ماں کے پیٹ میں تمہیں زندگی بخشی، اور تم پھر دنیا کی زندگی میں آئے، اور پھر تمہارے اوپر ایک موت طاری کی گئی، ثم یمیتکم، یہ وہ موت ہے جس کا اعلان مسجدوں میں ہوتا ہے، یہ وہ موت ہے جس کے بعد ہم جنازہ پڑھ کے قبر میں اتارتے ہیں۔ یہ قرآن مجید ہے، قصہ کہانی نہیں۔ اس موت کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پھر میں زندہ کروں گا، ثم یمیتکم ثم یحییکم، سورہ بقرہ کی آیت ہے۔ اس موت کے بعد تمہیں اللہ زندہ کرے گا۔ وہ زندگی قبر کی زندگی ہے، وہ زندگی برزخ کی زندگی ہے۔
اس موت کے بعد پھر انسان پر کوئی موت نہیں آتی، بلکہ فرمایا ثم الیہ ترجعون، پھر تم قیامت آئے گی، قبریں کھلیں گی اور ہر شخص اپنی قبر سے نکل کر میدان محشر میں پہنچے گا۔ لہذا موت برحق ہے۔ ہمارے باپ دادا چلے گئے، ہم بھی چلے جائیں گے۔ جن کے والد فوت ہو گئے، جن کی والدہ چلی گئیں، وہ ذرا غور کریں نا کہ بھئی ہم سب کے باپ دادا چلے گئے، ہم یہاں ہمیشہ رہنے کے لیے آئے ہیں۔ ہماری بھی جب وہ موت کا وقت جو قرآن کہتا ہے اذا جاء اجلہم، جب وقت اجل آئے گا ہماری بھی تیاری ہوگی۔ لوگ کہیں گے جناب قبر جلدی تیار کرو، گرمی کا موسم ہے، جلدی کرو، غسل بھی دو، کفن بھی پہناؤ، جنازہ بھی پڑھاؤ۔ جتنا بھی پیارا جب فوت ہوتا ہے اپنے ہاتھوں کے ساتھ غسل دیتے ہیں، کفن پہناتے ہیں، قبر میں اتارتے ہیں، اور قبر میں جب ہم اسے پہنچا کر واپس آ جاتے ہیں، ہمیں یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ یہ دنیا کل نہیں ہے، بلکہ یہ دنیا کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک آخرت کی زندگی بنائی ہے، آخرت کا جہان بنایا ہے۔ اور یہ دنیا کی زندگی اس لیے ہمیں دی ہے کہ اس دنیا کی زندگی میں رہ کر ایسے کام کر جائیں جن کی بدولت ہماری وہ زندگی بہتر ہو جائے جہاں مرنے کے بعد جا کر ہم نے رہنا ہے۔ ہم جنازے پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں، قبروں میں اتارتے ہیں، لیکن ہم یہ سوچتے نہیں کہ ایک دن آئے گا ہمارا بھی اعلان ہو رہا ہوگا کہ فلاں صاحب کا انتقال ہو گیا، اتنے بجے جنازہ ہوگا۔ بھائی وہ جہاں مرنے کے بعد جا کر ہم نے رہنا ہے، اس جہان کو بہتر بنانے کے لیے اللہ نے ہمیں یہ زندگی دی ہے، دنیا کی زندگی، کہ اس دنیا کی زندگی میں ایسے کام کر جاؤ جس کے بعد تمہاری وہ زندگی سنور جائے جہاں مرنے کے بعد جا کر کے رہنا ہے۔ اور وہ زندگی آخرت کی کیسے بہتر ہوگی؟ من عمل صالحا، نیک اعمال، اور نیک اعمال کا راستہ جو اختیار کرتا ہے، اللہ کے احکام کی فرما برداری کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی آخرت کی زندگی اتنی عرفہ و اعلیٰ بنا دیتا ہے۔ فرمایا فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً، ہم انہیں حیات طیبہ عطا فرماتے ہیں۔ ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے، ہم ایسے اس دنیا کی زندگی اختیار کریں جس سے ہمارے وہ کام ہمیں اللہ کرنے کی توفیق دے جس سے ہماری قبر بہتر ہو جائے، ہماری آخرت کی زندگی بہتر ہو جائے۔ سب سے مقدس رشتہ انسان کا اللہ کریم نے ماں اور باپ کا رشتہ بنایا، اس سے مقدس رشتہ دنیا میں کوئی نہیں۔ بلکہ اگر مجھ سے کوئی پوچھے کہ حقوق العباد میں سے سب سے بڑا حق ہمارے دین نے کس کا رکھا ہے، تو میں سورہ بنی اسرائیل کی روشنی میں عرض کروں گا کہ حقوق العباد میں سے سب سے بڑا حق جو ہے وہ ماں کا حق ہے، سب سے بڑا حق باپ کا حق ہے۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت و بندگی کے بعد تمام حقوق میں سے سب سے بڑا حق ماں باپ کا حق ہے۔ اور قرآن مجید میں جہاں بھی اللہ کریم نے والدین کے بارے میں تعلیم ارشاد فرمائے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا گیا، لیکن بے نیاز رب نے خدمت کے لحاظ سے ماں کا حق زیادہ رکھا ہے اور اطاعت کے لحاظ سے باپ کا حق زیادہ رکھا ہے۔ میرے نبی کریم علیہ السلام کے صحابی نے حضور سے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ من حق الناس بحسن صحابتی، میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امک، تیری ماں سب سے زیادہ حقدار ہے۔ قیل ثم من، کہا گیا حضور اس کے بعد کس کا حق ہے؟ فرمایا امک، تیری ماں کا حق ہے۔ قیل ثم من، حضور پھر اس کے بعد کس کا؟ فرمایا تیری ماں کا حق ہے۔
قیل ثم من، حضور پھر اس کے بعد کس کا حق ہے؟ فرمایا ابو کا، پھر تیرے باپ کا حق ہے۔ یہ میں نے آپ کو متفقن علیہ حدیث سنائی ہے جو بخاری میں بھی ہے اور مسلم میں بھی ہے۔ 3 مرتبہ ایک ہی سوال کیا گیا کہ اس نے سلوک کا حقدار کون؟ فرمایا تیری ماں، تیری ماں، تیری ماں، 3 مرتبہ یہ فرمایا۔ 4تھی مرتبہ پھر پوچھا گیا حضور پھر کون؟ فرمایا ثم ابو کا، پھر تیرا باپ زیادہ حقدار۔ اس حدیث شریف سے معلوم ہوا کہ جب خدمت کا معاملہ آئے گا تو ماں کی خدمت باپ سے 3 گنا زیادہ ہے۔ 3 مرتبہ نبی پاک نے فرمایا تیری ماں زیادہ حقدار، تیری ماں زیادہ حقدار، تیری ماں زیادہ حقدار۔ اور 4تھی مرتبہ جب یہی سوال کیا گیا فرمایا تیرا باپ زیادہ حقدار ہے۔ خدمت کے لحاظ سے ماں کا درجہ، خدمت کا حق زیادہ رکھا گیا، اور اطاعت کے لحاظ سے باپ کا حق زیادہ رکھا گیا۔ یہاں ایک ضمناً سوال پیدا ہوتا ہے کہ ماں کی خدمت باپ سے زیادہ کیوں رکھی گئی؟ خدمت ماں کی زیادہ اور اطاعت باپ کی زیادہ، تو ماں کی خدمت کیوں زیادہ رکھی گئی؟ سورہ لقمان میں اور سورہ تغابن میں وجہ بھی بیان کی کہ اولاد کے لیے جو تکلیف ماں اٹھاتی ہے باپ وہ تکلیف نہیں اٹھاتا۔ اولاد کے لیے جو تکلیف ماں اٹھاتی ہے وہ باپ وہ تکلیف نہیں اٹھاتا۔ اس تکلیف کا ذکر بھی بے نیاز رب نے قرآن میں فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ۔ بڑے پیارے لفظ ہیں قرآن کی آیت کے۔ اللہ کریم نے فرمایا تیری ماں نے تیرے لیے دکھوں پر دکھ جھیلے، مصیبتوں پر مصیبتیں برداشت کی۔ تیرے لیے جو تکلیفیں تیری ماں نے اٹھائی ہے نا وہ تیرے باپ نے نہیں اٹھائی۔ اس تکلیف کی طرف اشارہ بھی قرآن میں کیا حملتہ امہ وہنن علی وہنن، ماں کے پیٹ میں جو 9 مہینے کا عرصہ کم و بیش تو نے گزارا ہے، اس دوران تیری ماں نے تیری خاطر بڑی ہی تکلیفیں اٹھائی ہیں، بڑے دکھ برداشت کیے، وہنن علی وہنن۔ اور جب تو پیدا ہو گیا 9 مہینے 8 مہینے تیری ماں تکلیف اٹھاتی رہی جب تو ماں کے پیٹ میں تھا، اور جب پیدا ہو گیا تو فرمایا فِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ، پھر تیری ماں نے تجھے 2 سال دودھ پلایا، اور تیری غذا کا انتظام تیری ماں کی چھاتی پہ کیا، اور 2 سال ماں نے تجھے جو دودھ پلایا ہے 9 مہینے تجھے اٹھائے رکھا ہے۔ ماں نے جو تکلیف اولاد کے لیے اٹھائی ہے وہ باپ نہیں اٹھاتا، اس لیے خدمت کے لحاظ سے ماں کا حق شریعت میں زیادہ رکھا گیا، دین میں ماں کا حق خدمت کا زیادہ رکھا گیا، اطاعت کے لحاظ سے باپ کا حق زیادہ رکھا گیا۔ ماں شمیم جنت ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا الجنت تحت اقدام امہاتکم، جنت تمہاری ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ یہ 2 رشتے ایسے ہیں جن کا کوئی نعم البدل نہیں، ایک باپ ایک ماں۔ ماں کو کہا کہ ماں کے قدموں کے نیچے، الجنت تحت اقدام امہاتکم، اور باپ کی بھی بڑی شان ہے، باپ کا بھی بڑا مقام ہے۔ کیا ہے؟ نبی پاک نے فرمایا ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، اور تیرا باپ یہ جنت کے دروازوں میں سے درمیانی دروازہ ہے۔ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اللہ کی رحمتیں ملیں، آخرت بہتر ہو، جنت میں جاؤں، آسان راستہ جنت میں جانے کا ماں باپ کی عزت، ماں باپ کا احترام، ان کی تعظیم اور ان کی خدمت اور ان کی اطاعت و فرما برداری، یہ جنت میں جانے کا آسان راستہ۔ اور جو ماں باپ کا نافرمان ہو، ذرا غور سے سن لیں، آج لوگ ماں باپ کی پرواہ نہیں کرتے۔ میرے نبی پاک نے فرمایا جب حضرت علقمہ کا جنازہ پڑھایا نا حضور نے، تو جنازہ پڑھا کر حاضرین کی طرف رخ کر کے ارشاد فرمایا سن لو،
جو لوگ موجود ہیں کان کھول کر سنیں، اور جو موجود نہیں ان کو جا کر بتا دو، جو ماں باپ کا گستاخ، ماں باپ کا بے ادب و نافرمان ہوگا، پیارے نبی کریم نے فرمایا وہ جنت کی خوشبو نہیں سونگھے گا، وہ جنت کی خوشبو نہیں سونگھے گا۔ تمام حقوق میں سے سب سے بڑا حق ماں باپ کا حق ہے۔ ماں جب دنیا سے چلی جائے تو بندہ دعاؤں سے محروم ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی والدین زندہ ہیں تو خدمت کرنے، ادب و احترام کی توفیق دیں، اگر دنیا سے فوت ہو گئے تو ہاتھ اٹھا کر ان کی مغفرت کی دعا کرنے کی توفیق دیں۔ ماں باپ کا اتنا مقام ہے کہ نماز کے اندر دعا مانگتے ہو، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، یا اللہ میری بھی مغفرت فرما، میرے والدین کی بھی مغفرت فرما۔ اور نبی پاک نے فرمایا جو شخص جمعے والے دن ماں باپ فوت ہو جائیں یا دونوں میں سے ایک فوت ہو، مشکات شریف کے اندر یہ حدیث شریف ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں، نبی پاک نے فرمایا جو شخص جمعے والے دن اپنی ماں باپ دونوں فوت ہو جائیں یا ان میں سے ایک فوت ہو، جو جمعے کے دن ماں باپ کی قبر پر جا کر زیارت کرے اور وہاں جا کر ان کی مغفرت کی دعا کرے، اس شخص کے لیے اللہ تبارک و تعالی مغفرت لکھ دیتا ہے، مغفرت لکھ دیتا ہے۔ اللہ تعالی ہمارے دینی بھائی جناب افتخار احمد صاحب، امتیاز احمد صاحب، حاجی گلزار احمد صاحب، ان کی والدہ محترمہ کی قبر پر قیامت تک رحمت نازل فرمائے، ان کی مغفرت فرما کر جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام دے، اور ان کو اللہ تعالی والدہ کے انتقال پر جو صدمہ پہنچا ہے اس پر صبر جمیل عطا فرمائے، اور انہوں نے اپنی والدہ صاحبہ کے لیے جو بھی اہتمام کیا ہے ہم مل کر دعا کرتے ہیں اللہ قبول فرما کر ان تمام بھائیوں کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔